روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگ بدر کی شب کو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کنویں سے پانی لانے کے لیے کہا، مگر سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت علی مشک لے کر کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں سے پانی بھرا اور آپ پانی لے کر آ رہے تھے کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے پانی بہہ گیا۔ آپ دوبارہ آئے اور مشک بھری، پھر تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ الغرض 3 بار ایسا ہوتا رہا۔ چوتھی بار آپ نے مشک بھری اور رسول خدا کے پاس آ گئے اور انہیں حالات سے مطلع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی ہوا میں جبرائیل 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر گزرے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا، اور دوسری ہوا میں میکائیل 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر گزرے۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھے معجزات جو ہیں وہ میں آپ کو پیش کر سکوں۔ انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا اور تیسرا ہوا میں اسرافیل 1000 فرشتوں کو ساتھ لے کر گزرے، انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ سب تمہاری حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اسماعیل حمیری نے اسی واقعے کے متعلق کہا تھا، حمیری اہل بیت طاہرین کے بہترین مداح تھے اور انہوں نے شان آل محمد میں مشہور نظمیں لکھی تھیں۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل نے رات کے وقت انہیں سلام کیا تھا۔ جب وہ خطرات کے دور میں پانی لینے کے لیے آئے تھے تو ملائکہ نے ان کو حفاظت کے لیے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ جبکہ علی خطرات کے عادی تھے، 3000 فرشتوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں سلام کیا۔ اسی واقعے کو اہل سنت محدث عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ حارث نے حضرت علی سے روایت کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کون پانی پلائے گا؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ جب حضرت علی اٹھے اور انہوں نے مشک کندھے پر ڈالی اور تاریک کنویں پر آئے اور اس میں پانی بھرنے کے لیے اترے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی کہ تم محمد مصطفیٰ اور اس کے گروہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ آسمان سے اترے، اس کے اترنے کی شدید قسم کی آواز آئی جس سے کان پھٹنے کو آ رہے تھے۔ جب وہ کنویں کے پاس گزرے تو انہوں نے حضرت علی کا احترام کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف سے علی پر سلام کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجلس شورا کے اجلاس میں اہل شورا کے سامنے اپنے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے تھے۔ ان میں سے حضرت نے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی تھی کہ بتاؤ، شب بدر ملائکہ نے تمہیں سلام کیا تھا یا مجھے سلام کیا تھا؟ سب نے کہا، ملائکہ نے آپ کو ہی سلام کیا تھا۔ بہدف اسناد ابن ازنیہ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے فرمایا ہے کہ فرقہ نواصب کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے کہا، مولا کس چیز کے متعلق؟ آپ ان کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، وہ اذان، رکوع و سجود کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا، انہوں نے جھوٹ کہا، اللہ کا دین اس سے کہیں بلند ہے کہ اس سے بنیاد ایک خواہ پر قرار دے دی جائے۔ صدیر سریبی نے کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ ہی اس کی حفاظت فرما دیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ نے اپنے نبی کو 7 مرتبہ معراج کرائی۔ پہلے آسمان میں اس پر برکت نازل ہوئی اور دوسرے آسمان پر انہیں اپنے فرائض کی تعلیم دی۔ اللہ نے نور کا ایک محمل اتارا جس میں 40 قسم کے وہ نور تھے جو اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نور زرد رنگ کا تھا اور زردی اسی سے پیدا ہوئی۔ ایک نور سرخ تھا، چنانچہ سرخ رنگ کو اس سے سرخی نصیب ہوئی۔ ان میں سے ایک سفید تھا، اسی سے سفید رنگ کو سفیدی ملی اور باقی نورانی مخلوقات کی تعداد کے مطابق تھے۔ اس محمل کے رنگ حلقوں اور چاندی کے زنجیروں کی شکل میں تھے۔ اس کے بعد آپ کو آسمان کی جانب لے جایا گیا۔ فرشتے آسمان کے اطراف میں ایک طرف ہو گئے اور وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے سبحون قدوسن کی تسبیح پڑھی اور کہنے لگے، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنی مشابہت رکھتا ہے۔ جبرائیل نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ملائکہ نے صفیں باندھ کر رسول خدا کو سلام کیا اور حبیب خدا سے پوچھا، آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ جب آپ زمین پر جائیں تو انہیں ہمارا سلام کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم اسے جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم بھلا ان سے ناواقف کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ ہم سے اللہ نے
اللہ نے ان کا اور علی کا اور قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے ان کے شیعوں کا عہد لیا تھا، اور ہم روزانہ 5 مرتبہ ان کے شیعوں کے چہروں کو مسح کرتے ہیں، یعنی ہم ہر نماز کے وقت ان کے چہروں کو مسح کرتے ہیں اور ہم ان پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 40 دوسرے انوار کا اضافہ کیا جو کہ پہلے نور سے مختلف ہیں، اور میرے لیے نور کے حلقوں اور زنجیروں میں اضافہ کیا اور مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب میں دوسرے آسمان کے دروازے کے قریب پہنچا تو فرشتے سمٹ کر آسمان کے اطراف میں جمع ہو گئے اور وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر کہا یہ نور ہمارے پروردگار سے کتنی مشابہت رکھتا ہے۔ اس وقت جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرشتے اٹھتے ہوئے اور جبرائیل سے پوچھنے لگے آپ کے ساتھ یہ کون آئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ محمد ہیں۔ فرشتوں نے کہا تو کیا وہ مبعوث ہو چکے ہیں؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر وہ دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور انہوں نے مجھ پر سلام کیا اور کہنے لگے اپنے بھائی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم بھلا ان سے ناواقف کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ ہم سے اللہ نے آپ کا اور علی کا اور قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے ان کے فرشتوں کا عہد لیا تھا، اور ہم روزانہ 5 مرتبہ ان کے شیعوں کے چہروں کو مسح کرتے ہیں، یعنی ہم ہر نماز کے وقت ان کے چہروں کو مسح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پروردگار نے مجھے 40 قسم کے اور انوار عطا کیے ہیں جو کہ پہلے انوار سے مختلف تھے، اور مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ فرشتے سمٹ کر ایک طرف ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر کہنے لگے یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے کتنی مشابہت رکھتا ہے۔ پھر کہنے لگے اس وقت جبرائیل نے اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرشتے جمع ہوئے کہنے لگے اول و آخر حاشر ناشر کو خوش آمدید۔ محمد تمام انبیاء سے بہتر اور علی تمام اوصیاء سے بہتر ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پر سلام کہا اور مجھ سے میرے بھائی کے متعلق پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ زمین پر ہیں، تو کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کہنے لگے ہم بھلا ان سے ناواقف کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ ہر سال بیت المعمور کا حج ہوتا ہے اور اس پر سفید کپڑے کا غلاف چڑھتا ہے، اور اس غلاف پر محمد، علی، حسن و حسین اور دوسرے ائمہ اور قیامت کے دن تک پیدا ہونے والے ان کے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم روزانہ 5 مرتبہ ان پر برکت نازل کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ روزانہ ہر نماز کے وقت ان کے سروں پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پروردگار نے مجھے اور 40 انوار عطا کیے جو پہلے انوار سے بالکل مختلف تھے، اور مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں پر فرشتوں نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، البتہ مجھے بنبناٹ کی ایک آواز سی سنائی دی گویا وہ ان کے سینوں سے برآمد ہو رہی تھی۔ فرشتے اکٹھے ہوئے اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ اس وقت جبرائیل نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ فرشتوں نے کہا یہ وہ ملی ہوئی معروف آوازیں ہیں۔ پھر جبرائیل نے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہا۔ ملائکہ نے کہا وہ قیامت کے دن تک ان کے شیعوں کے لیے قائم رہیں گے۔ پھر فرشتے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے اپنے بھائی کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے ان سے کہا تو کیا تم اسے جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم اسے پہچانتے ہیں اور اس کے شیعوں کو بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ عرش خداوندی کے گرد حالت نور میں ہے، اور بیت المعمور پر نور کا ایک غلاف ہے جس پر نورانی سطریں لکھی ہوئی ہیں، ان میں محمد، علی، حسن حسین اور دوسرے ائمہ اور قیامت کے دن تک آنے والے ان کے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں نہ تو کسی کے نام کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہی ہمارے اشتیاق ہے اور ہر جمعے کے دن یہ میثاق ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ پھر مجھے کہا گیا محمد آپ اپنا سر اوپر بلند کریں۔ میں نے سر اٹھایا تو آسمانوں کے طبق شگافہ ہو گئے اور حجابات اٹھا دیے گئے۔ پھر مجھ سے کہا گیا سر اٹھا کر دیکھیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو مجھے تمہارے اس گھر کعبہ جیسا ایک گھر دکھائی دیا اور اس کے حرم جیسا ایک حرم دکھائی دیا، اور اگر میں ہاتھ سے کوئی چیز ڈالتا تو وہ اسی پر ہی گرتی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا محمد یہ ایک حرم ہے اور آپ محترم ہیں اور ہر مثل کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور فرمایا محمد سعد کے قریب جائیں اور اپنے اعضاء سجدوں کو دھوئیں اور انہیں
پاک کریں اور اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ رسول خدا سعد کے قریب ہوئے اور سعد عرش کی دائیں طرف سے بہنے والا پانی ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے وضو شروع کیا اور اسی لیے وضو کے لیے دایاں ہاتھ مقرر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا چہرہ دھوئیں کیونکہ آپ نے میری عظمت کو دیکھا ہے، پھر اپنے دائیں اور بائیں بازو کو دھوئیں کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں میرے کلام کو پکڑا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کی تری سے اپنے سر اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کریں۔ میں آپ پر اپنی برکت نازل کروں گا اور آپ کو ایسے مقام پر فائز کروں گا جہاں کسی نے قدم نہیں رکھا ہوگا۔ یہ اذان اور وضو کی وجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور فرمایا، محمد آپ حجر اسود کی طرف رخ کر کے میری حجابات کی تعداد میں تکبیر کہیں۔ اس لیے 7 تکبیرات قائم ہوئی کیونکہ حجابات کی تعداد بھی 7 ہے۔ حجاب کے انقطاع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افتتاح کیا، اس لیے افتتاح کو نسبت کا درجہ حاصل ہوا۔ حجابوں کے درمیان نور کے سمندر حائل ہیں اور انہی کا نور اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ افتتاح کی تکبیرات 3 مقرر ہوئیں کیونکہ حجابات کو 3 بار ہٹایا گیا اور یوں تکبیریں 7 اور افتتاح 3 مقرر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور افتتاح سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ اب میرا نام لو۔ اس کے جواب میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور اسی وجہ سے بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں رکھی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ آپ میرے حمد بجا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہا اور آپ نے اپنے دل میں شکریہ کے الفاظ کہے۔ پھر اللہ نے آپ کو وحی کی کہ تم نے میری حمد کو قطع کیا ہے لہٰذا میرا نام لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الحمد میں 2 مرتبہ وارد ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بسم اللہ میں ہے اور ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا پر پہنچے تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، تم نے میرے ذکر کو قطع کیا ہے لہٰذا پھر میرا نام لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی اور یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ شریف دوسری سورت کا حصہ قرار پائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، محمد آپ اپنے رب کی نسبت کی تلاوت کریں اور پڑھیں قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، پھر وحی منقطع ہوئی تو آپ نے کذالک اللہ کذالک ربنا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، محمد اپنے رب کے لیے رکوع کر۔ آپ نے رکوع کیا۔ اللہ نے حالت رکوع میں وحی کی کہ تم سبحان ربی العظیم پڑھو۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے۔ پھر اللہ نے وحی کی اور فرمایا، محمد اپنا سر اٹھاؤ۔ یہ حکم خداوندی سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور سیدھا کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے وحی کی، محمد اب اپنے رب کا سجدہ بجا لاؤ۔ رسول خدا سجدے میں گئے تو اللہ نے وحی کی کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی، سجدے سے سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو آپ کو مشاہدہ عظمت نہ ہوا، اس لیے آپ نے دوسرا سجدہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے قرار پائے۔ بعد ازاں آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب سورۃ حمد پڑھو۔ جب آپ حمد پڑھ چکے تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی کہ اب سورۃ انا انزلنا پڑھو۔ یہ سورت قیامت کے دن تک آپ اور آپ کے اہل بیت سے منسوب رہے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں وہی ذکر کیا جو پہلے کر چکے تھے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو عظمت الہیہ کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے عظمت الہیہ کو دیکھ کر دوسرا سجدہ کیا۔ یہ دوسرا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا تھا، اللہ کی طرف سے اس کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ دوسرے سجدے میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ محمد سجدے سے سر اٹھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ کر سر اٹھا کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تم پر نعمات کی ہیں لہٰذا میرا نام لو، اور الہام میں آپ کو یہ کلمات تعلیم ہوا، بسم اللہ و باللہ و لا الہ الا اللہ و اسماء الحسنی کلا اللہ۔ بعد ازاں آپ کی وحی ہوئی، محمد اپنے آپ پر اور اپنے اہل بیت پر درود بھیجو۔ آپ نے کہا صلی اللہ وعلیٰ آلہ بیتی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انبیاء المرسلین اور ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا گیا ہے کہ محمد ان پر سلام کو۔ آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ کو وحی کی گئی کہ سلام، تحیت، رحمت و برکات آپ
اور آپ کی اہل بیت پر ہو۔ بعد ازاں اللہ نے وحی کی کہ بائیں طرف متوجہ نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں گئے تو آپ نے ملائکہ کی تسبیح و تحلیل کی صدائیں سنی تھیں، اس لیے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے سمیع اللہ والحمد کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 رکعت ہی نماز کی اولین بنیاد ہے، لہٰذا اگر ان پہلی 2 رکعات میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی اور نمازی کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ اور ابتدا میں نماز ظہرین بھی 2 رکعت نازل ہوئی تھی۔ ابن شیر ایشوب نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو آپ کی قوم ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اس کی آیت مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس نے کہا، ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول خدا کی دائیں طرف بیٹھے تھے کہ اتنے میں علی بن ابی طالب آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل ہنس دیے اور کہا، محمد، یہ علی ابن ابی طالب آئے ہیں۔ رسول خدا نے کہا، فرمایا، جبرائیل، تو کیا آسمان والے بھی اسے پہچانتے ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا، محمد، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بنا کر معبود کیا ہے، آپ آسمان والے زمین والوں کی نسبت علی کو زیادہ پہچانتے ہیں۔ علی نے جب بھی کسی جنگ میں تکبیر کہی ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ تکبیر کہی ہے، اور اس نے جب بھی کوئی حملہ کیا ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ حملہ کیا ہے، اور جب بھی اس نے تلوار چلائی ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ تلوار چلائی ہے۔ محمد، آپ کو جب بھی عیسیٰ کے چہرے پر اور اس کی عبادت اور یحییٰ کے زہد اور اس کی